اور اول ہونے کے لحاظ سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بکر کے اندر میں نے عرض کی کہ اولیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو سب سے بڑی اولیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اسلام میں اول ہیں۔ سب سے زیادہ جس طرح رسول اللہ کی آپ نے تصدیق کی، کسی نے تصدیق نہیں کی۔ رب بھی ان کی تصدیق کو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو صدق کے ساتھ آیا اور وہ جو جس نے تصدیق کی۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ صدق کے ساتھ آنے والے رسول اللہ ہیں اور صدق کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرمایا کرتے تھے اولو من اسلم ابو بکر الصدیق کو، فرمایا سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ خود مولا علی فرماتے ہیں۔ تو روایتوں کے اندر یہ ہے، کسی کے اندر یہ ہے کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے، کسی کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی اسلام لائے پہلے، کسی کے اندر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ اسلام لائیں یعنی سب سے پہلے، کسی کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ اسلام لائے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ہم بے ادب گستاخ نہیں، ہم مانتے ہیں یہ چاروں ایمان میں اول ہیں۔ کس طرح کہ اگر مردوں میں دیکھا جائے گا تو ابو بکر صدیق پہلے ہوں گے، اگر بچوں میں دیکھا جائے گا تو حضرت علی پہلے ہوں گے، چونکہ اس وقت حضرت علی 8-9 سال کے ہیں جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا۔ تو بچوں میں سے علی اول ہیں، مردوں میں سے ابو بکر اول ہیں، خواتین کو دیکھا جائے تو خدیجہ کبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول ہیں، اور اگر غلاموں کو دیکھا جائے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں۔ تو ایک مشہور تابعی ہیں میمون بن مہران، آپ سے پوچھا گیا کہ پہلے اسلام کون لایا، ابو بکر یا مولا علی شیر خدا؟ تو آپ کہنے لگے کہ جب ابو بکر صدیق شام کے اندر گئے ہیں، جوان ہیں، وہاں جو بحیرہ راہب ہے اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس پیش گوئی دی تھی اللہ کے، ابو بکر صدیق کے دل میں اس وقت سے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت سے گویا کہ باطنی طور پر ابو بکر صدیق رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول اللہ اعلان نبوت کریں اور میں اس کا اظہار کر دوں۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی سب نے انکار کیا، تردد کیا، نظر کیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس نے وقت مانگا، لیکن ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی، فوراً جو ہی میں نے اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح کر کے ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے جب اسلام پیش کیا تو رسول اللہ فرمانے لگے سب نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، لیکن فرمایا قال ابو بکر سادہ کا، ابو بکر ایسا تھا جو میری غیر موجودگی میں بھی یہ کہتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ نہیں محمد جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ بھی، اللہ تعالیٰ بھی، رسول اللہ بھی ابو بکر صدیق کی اس تصدیق اور ایمان لانے کے انداز کی تعریف فرماتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی خاص عظیم شان ہے۔ اسی طرح واقعات بھی مشہور ہیں، 4 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کر چکا میں کہ شام کے اندر بحیرہ راہب نے آپ کو بتایا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مکے کے اندر چاند نازل ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ہیں اور ہر گھر میں ٹکڑا نازل ہوتا ہے، پھر اکٹھا ہو کے وہ چاند جو ہے میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو جب تعبیر پوچھی گئی تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تو نبی آخر الزمان جو ہے ان کا ساتھی ہوگا، ان کا رفیق ہوگا، ان کا وزیر ہوگا اور ان کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا۔ اسی طرح کر کے آپ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کی، آپ یمن میں ہیں، وہاں ایک بوڑھے عالم آپ کو دیکھ کے وہ پوچھتا ہے، جب شکل دیکھتا ہے نا ابو بکر صدیق کی تو وہ پہچان جاتا، وہ کہتا ہے تم مکے کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ تم قریشی ہو؟ ہاں۔ تم تیمی ہو؟ ہاں۔ تو مجھے تیری ایک صفت کا علم ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا؟ اس نے کہا اپنی قمیض اتاریں، ناف ننگی کریں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تیرے اندر وہ ساری عورتیں موجود ہیں، پوری وہ مشابہت موجود ہے، پوری وہ شکل موجود ہے جو ہم نے پہلی کتابوں کے اندر پڑھی ہے۔ یعنی جس طرح رسول اللہ کی نبوت کی علامتیں، آپ کا حلیہ مبارک پہلی کتابوں کے اندر، اسی طرح ابو بکر صدیق کا حلیہ مبارک بھی پہلی کتابوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس بوڑھے عالم نے دیکھا نا عیسائی نے، تو وہ دیکھ ابو بکر صدیق کو پہچان گیا، تو کہتا ہے ذرا ناف سے کپڑا اٹھائیں۔ ابو بکر صدیق نے اٹھایا تو تل کا نشان، ابو بکر کہتے ہیں تل کا نشان ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تیرے پاس آنے لگا تھا، تجھے اللہ تعالیٰ تجھ پہ خاص کرم فضل فرمائے گا، تو تم ذرا ثابت قدم رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، قائم رہنا، حق پہ قائم رہنا، اللہ تجھے اتنی عظیم شان عطا فرمائے گا۔ تو وہی ہوا، جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر رسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ کافر بڑے بڑے وہ بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ تم گئے تھے پیچھے تو بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ کیا حادثہ ہوا ہے؟ کہ محمد نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔
اس پر وہی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں بات کر کے دیکھتا ہوں، تم چلے جاؤ ابھی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو آپ اس وقت اماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ باہر آئے۔ میں نے کہا دوست میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیری طرف ساری انسانیت کی طرف رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کوئی اس پر آپ کوئی یعنی دلیل پیش کریں، کیونکہ بات بہت بڑی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اطمینان قلب ہو جائے، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا؟ تو رب فرماتا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یا اللہ کیوں نہیں رکھتا؟ صرف یہ ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری یمن کے اندر ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ کئی بوڑھے تھے وہاں، آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جس نے تجھے چلتے ہوئے اشعار سنائے تھے۔ کہ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی موجود ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں شام جا رہا تھا، رستے میں بصرہ ہے، وہاں کچھ عیسائیوں نے مجھے گھیر لیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مکے میں کوئی نیا کام نئی بات ہوئی ہو؟ میں نے کہا ہاں، ایک ہماری قوم کا بندہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ مجھے عبادت خانے کے اندر لے گئے، وہاں تصویریں بنی ہوئی ہیں، یعنی کتابوں کے اندر انہوں نے جو حلیے پڑھے تھے تو انہوں نے وہ نقشے بنائے ہوئے تھے دیواروں پہ۔ تو وہ کہنے لگے دیکھو ان کے اندر اس بندے کی تصویر ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، دعویٰ نبوت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں یہاں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے وہاں سے پھر بڑے عبادت خانے میں لے گئے، وہاں میں نے جب دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھئی یہاں تصویر ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے خود انگلی رکھ کے کہا یہی ہے؟ میں نے کہا یہی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم نے ان کا حلیہ ان کا نقشہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اول ہونے کے حوالے سے اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر یہ بات کی، کہندہ آمن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینہ ماں ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانیے اسلام و غارو بدرو قبر